مائک اگر چرا لے تو تم اسے شاباشی دو گے، اس کے گلے میں ہار ڈالو گے، اسے سینے سے لگاؤ گے، اسے پیار کرو گے، اسے رشتہ داری جوڑو گے، اسے انعام دو گے؟ بولو بولو ایسا ہوگا کیا؟ مگر دیکھو رسمیں ایسی چل رہی ہیں، ایسی چل، اب پتہ ہی نہیں ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ کم سے کم 50 لوگ یہاں ایسے ہوں گے جن کی شادی ہوئی ہے اور اس شادی میں ان کے جوتے جڑے ہیں۔ نہیں جڑے جوتے کی؟ ارے بولو، تم نے تھانے کو فون کیا کہ چور پکڑا گیا؟ تم نے رشتہ توڑا؟ تم نے اس کو سزا دلوائی؟ مگر اسی کو سینے سے لگا رہے اور انعام دے رہے ہو، انعام۔ جوتی چرانے والا چھوٹا سالا یا سالی اگر پکڑوا دو تو کٹ پٹ کے آؤ۔ اب کہا کیا مانگے؟ اس نے کہا 10,000۔ کتنے مانگے چور نے؟ دولہن نے بولے تھوڑے کم کر لو، 8 لے لو، 8۔ بولے نہیں 10، بولے 8، 10۔ اسی پہ جھگڑا تھا۔ اب ایک بزرگ آ گئے چچا میاں، ان کی ذرا ذہانت دیکھیے۔ کہا بھئی کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے بات ہے۔ تو وہ چچا میاں بولے چلو ختم کرو، 9 پہ فیصلہ کرو، 9 پہ بات نپٹا۔ اور دولہا میاں سے بولے یہ تو ان کا حق ہے، جانتے ہو؟ ان چچا سے پوچھو چور اور چورنی کا حق جانتے ہو کیا؟ تم نے کہہ تو دیا کہ یہ حق ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چورنی کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹو۔ اور تم نے کہہ دیا کہ یہ حق ہے، ذرا دو۔ اتنے میں ابا آ گئے، نہیں بیٹے کی شادی خوشی کا دن ہے، 1 روپیہ کم نہیں کروں گا، پورے 10,000 دوں گا۔ ابا نے 10,000 دے دیے۔ چلو 10,000 چلے گئے، معاملہ آیا، دلہن کو بٹھانا، خود بیٹھے کار میں۔ جیسے کار آگے بڑی، پھول لگے ہوئے تھے کار میں، بچوں نے گھیر لی، لا ہمارا کر۔ تم نے کیا فون کیا؟ اگروادیوں نے کار گھیر لی۔ تھانے کو فون کیا، اگروادیوں نے گھیر لیا، لوٹ رہے میں۔ بولو وہاں بھی یہی جھگڑا، 8-10 کا۔ پھر چچا میاں آئے، بولے 9 پہ لپٹاؤ۔ ابا آئے، بولے نہیں 1 روپیہ کم نہیں، پورے 1000 دے دی۔ اب معاملہ آ گیا نکاح کا۔ یہیں پہ دیکھو کتنی موت آتی ہے انسان کو۔ اب جب نکاح کا معاملہ آیا، امام صاحب نے نکاح پڑھا، بولے تم بتاؤ۔ امام صاحب بولے 10,000۔ بس اب ابا کو پڑھا مرگی کا دورہ۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ۔ اب سب کے سب بگڑ گئے۔ اب وہ بڈھا کہا گیا جو کہہ رہا تھا چوروں کا حق دلوا رہا تھا، ڈکیتوں کا حق دلوا رہا تھا، سارے کے سارے بگڑ گئے۔ بولے امام صاحب کو نکالو، ان کے دماغ بگڑ گئے ہیں، امام صاحب کا دماغ خراب ہو گیا۔ 10,000 کیا کہیں چلتے ہیں جو تم 10,000 مانگ رہے ہو؟ امام کو نکالو۔ صدر کون ہے؟ سیکریٹری کون ہے؟ بلاؤ۔ صدر صاحب کو اپنی صدارت جانے کا ڈر تھا، سیکریٹری صاحب کو اپنا عہدہ چھننے کا ڈر تھا۔ اللہ کا ڈر کسی کو نہیں ہے، رسول اللہ کی شرم کسی کو نہیں ہے، جیسے منہ نہیں دکھانا ہے۔ ارے تم نے چوروں کو دے دیے، تم نے ڈکیتوں کو دے دیے، آتش بازی 2000 کی چھوڑ دی، تم نے کمرہ سجوا لیا، تم نے پانڈوں کو دے دیے، تم نے ہجڑوں کو دے دیے، تم نے نچکیوں کو دے دیے، چوروں کو دے دیے۔ ایک عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن جو تمہارے بچوں کو پڑھا رہا، مسجد میں رہ رہا ہے، تمہیں نماز پڑھا رہا ہے، اس نے 10,000 مانگ لیے، تم نے اسے مسجد سے نکلوا دیا۔ ارے کب تک نکلواتے رہو گے؟ تم پہ اللہ کا عذاب نازل اگر نہ ہو تو یہ میرے رسول کا کرم ہے، ورنہ تمہارے کرتوت ایسے ہیں، کارنامے ایسے ہیں کہ تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے، زمین میں گھسیڑ دیا جائے۔ ورنہ یاد رکھو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئے لوگ نکل کے؟ کون نہیں کہنے والا ہے اگر عالم کو 10,000 دے دیتے تو تمہیں ثواب ملتا۔ عالم وہ ہے
فرماتے ہیں اگر کسی قبرستان سے خالی گزر جائے تو پڑے نہیں، دعا نہ کرے، خالی گزر جائے تو اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ہمدرد قوم و ملت، نباز قوم و ملت، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، اور حضور اس میں سے بھی کمیٹی والے میں لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا ایک بات سوچو یار، ایک بات بتاؤ ذرا، سننے کی بات ہے میری بات۔ جی جی بہت اچھا، نکاح کمیٹی والوں نے پڑھایا، امام صاحب نے پڑھایا؟ امام صاحب یار ذرا سوچنے، میں تمہیں مسئلہ بتا دوں صحیح والا، مسئلہ سنو بیٹا، مجھ سے مسافہ مت کرو، یہ رکھو مسئلہ میں تمہیں بتا دوں، توجہ رکھو۔ اگر جو نکاح کے پیسے ہوتے ہیں جی وہ مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ امام کے ہوئے، مسجد کے ہوئے، کمیٹی کے ہوئے، وہ ہوئے کس کے ہوئے؟ سمجھ گئے بات؟ اس کو بتا دوں، سمجھا دوں؟ جی جی سمجھنا چاہ رہا ہے؟ سنو، اگر امامت امام صاحب کو جس دن طے کیا تھا جی وقت کے پیسے، سمجھ آ رہی ہے، جس دن امام کو رکھا تھا، اگر کمیٹی نے یہ طے کر لیا، اگر یہ طے کر لیا کہ صاحب یہاں نکاح کے 5000 چلتے ہیں تو 2000 امام صاحب کو دیے جاتے ہیں، 3000 مسجد کے خرچے میں ہوتے ہیں، تو یہ صحیح ہے۔ تو پھر ایسے ہی کیا جائے گا، 2000 امام کو دیے جائیں گے، باقی جو ہے کیا، اگر وہ اس پر راضی ہو گیا رہ رہا تو، جی جی سمجھ رہے؟ ہاں، اور پہلے سے کسی گاؤں میں یہ عام چلتا آیا ہے کہ جہاں 5000 نکاح کے آدھے مسجد کو جاتے ہیں، آدھے امام صاحب کو، اور امام کو اس کی خبر ہے، جی سمجھ میں آ رہی ہے، امام کو اس کی خبر ہے، اور وہ امام اس پر رہا کہ ٹھیک ہے مسجد میں امامت کروں گا، تو بھی صحیح ہے، آدھے مسجد کو جائیں اور آدھے جس کو امام کو جائیں، جی، اور کوئی خبر بھی نہیں ہے، پہلے سے رواج بھی نہیں ہے، یہ طے بھی نہیں ہوا ہے، تو اب سارے کے سارے پیسے امام کے ہیں۔ اگر مسجد کو دیتے ہیں، جیسے کہیں پہ مسجد کو دیتے ہیں تو لڑکی والا الگ سے دیتا ہے کہ یہ مسجد کے ہیں اور یہ ان کے، سمجھے، مدرسے کے، سمجھ رہے بات؟ جیسے مثال کے طور پر کسی کی بیٹی ہے، بچی ہے، انہوں نے کہا سید صاحب آپ میری بچی کا نکاح پڑھا دیں، ٹھیک ہے، لیکن رجسٹر امام صاحب کا استعمال ہوا یا نہیں ہوا؟ جو اس محلے کے امام صاحب سنتی ہے، اس محلے کے امام صاحب، تو میں نکاح پڑھاتا ہوں، نکاح کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ سب امام صاحب کو دیتے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ وہ ایک برکتن امام صاحب سے اجازت لے لی جاتی، برکتن وہ سوچتے ہیں کہ چلو سید صاحب نکاح پڑھا دیں، یا کوئی بڑے عالم نکاح پڑھا تو وہ پڑھا دیتے، اور اب گھر والا الگ سے مجھے تحفے میں چاہے ₹1,00,000 دے دے یا ₹5 دے دے یا نہ دے، وہ چیز الگ ہے، لیکن پہلے سے جو چل رہے ہیں لڑکے والے سے 5-10 ہزار جو بھی، تو وہ امام صاحب کو جاتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گئی بات؟ کچھ لوگ امام کا حق کاٹتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے کمیٹی بڑی اچھی چلائی ہے، دیکھو بڑی اچھی چلائی ہے، میرے بھائی اگر ₹1 بھی کھا لیا نا تم نے، ₹1 بھی، تو اس روپیے کا حساب تم سے دیا نہیں جائے گا، ساری نیکی جا سکتی ہے، مگر میں جو بتا رہا تھا یہاں پر یہ بتا رہا تھا، نظریہ دیکھو ابا کا، نظریہ دیکھو لوگوں کا، آتشبازی 4-4 ہزار کی اڑا دی، بینڈ باجے بجوا دیے، جوتی چرائی کے دے دیے، ہجڑا ڈھول لے کے مانگنا ان کو بھی دے دیے، یہ نہیں دی بولے، مگر جب امام کا نمبر آیا بیچارے نے اگر مانگ لیا تو نکلوا دیا۔ اب بتائیے کون اپنے بچوں کو امام بنائے گا؟ کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟
تمہارے گاؤں میں جتنے مالدار ہیں ان کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ ایک کبھی نہیں پڑھتا، اور اگر پڑھتا ہوگا تو وہ لنگڑا لولا ہی پڑھتا ہوگا جی جو بالکل بیکار ہوگا، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اب میں اسے مدرسے میں ڈالوں گا، اللہ سے ڈرو۔ میں تھوڑا صاف بولتا ہوں، منہ پہ کہہ دیتا ہوں، برا لگے تو لگ جائے لیکن حق بولتا ہوں۔ اور جلسہ معلوم ہے، آپ جانتے ہیں نبی نے فرمایا اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ اب ہندوستان میں کون سا ایسا مدرسہ ہے جہاں پہ 40 سال کے 50 سال کے لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے؟ یہ جو کمیٹی والوں نے، ان علماء نے مل کر کے یہ جو ایک رات کا نا، یہ جو جلسہ ہے نا، اس کو جلسہ نہیں، اس کو ایک رات کا مدرسہ سمجھو۔